اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چیپٹر 17 سورہ بنی اسرائیل، اس کی مکمل آیات 111 ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل دا پیپل آف اسرائیل۔ سورہ بنی اسرائیل کی تمام آیات 111 کا مکمل ترجمہ پیش کیا جائے گا تسلسل کے ساتھ، اور اس میں جتنے بھی بریکٹ ہیں ان کو بھی ساتھ پڑھ دیا جائے گا، کیونکہ تمام بریکٹ سارے کے سارے ترجمے کو اپنی اپنی جگہ پر مزید آسان کرنے کے لیے ہیں۔ لہٰذا ہر 10 آیات کا ترجمہ پیش کیا جائے گا، 10 کے حساب سے پیش کیا جائے گا۔ پہلی 10 آیت کا شروع کرتے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل آیات نمبر 1 سے لے کر آیات نمبر 10 آیات نمبر 10 تک کا ترجمہ پیش کیا جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو سنورنے والوں کی مرحلہ وار اور قدم بقدم مدد و رہنمائی کرتے ہوئے انہیں ان کے کمال تک لے جانے والا ہے۔ وہ یہ آگاہی دے رہا ہے کہ وہ اللہ جو ہر عیب اور نقص سے پاک ہے، وہ ایک رات اپنے اطاعت گزار اپنے غلام اپنے اطاعت گزار محمد کو مسجد الحرام سے یعنی کعبہ سے مسجد اقصی تک یعنی انتہائی دور کے ایسے مقام تک لے گیا جہاں مکمل اطاعت اور فرما پذیری طاری رہتی ہے، اور جس کے ماحول کو ہم نے بابرکت بنا رکھا ہے، یعنی ثبات اور استحکام دینے والا بنا رکھا ہے۔ اور اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم اسے اس کے خالق کے رازوں کا مشاہدہ کرائیں، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ وہ لامحدود طور پر سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اس لیے وہ جانتا ہے کہ محمد کو نوع انسان کی خاطر کس قدر بلند درجے کی ہدایت کے لیے کن کن مراحل اور حقائق سے گزارنا تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہدایت اور سبق آموز آگاہی کے لیے محمد سے پہلے عیسیٰ کو اور ان سے پہلے ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی، اور اسے ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا تھا، اور انہیں یہ آگاہی دی تھی کہ تم خود کو کمزور جان کر میرے سوا کسی کو اپنا سہارا نہ ٹھہرانا۔ حالانکہ بنی اسرائیل کو یہ بھی آگاہی دی گئی تھی کہ تم ان لوگوں کی اولاد ہو جنہیں ہم نوح کے ساتھ اٹھا لائے تھے، اور یہ حقیقت ہے کہ نوح تو بہت ہی اطاعت گزار اور شکر کرنے والا تھا، اور بنی اسرائیل کو بھی اسی طریقے پر چلتے رہنا چاہیے تھا۔ اور ہم نے نازل کردہ کتاب میں بنی اسرائیل کو تنبیہ کر دی تھی کہ تم زمین میں 2 مرتبہ امن اور اطمینان تباہ کر کے زندگی کے حسن اور توازن کو برباد کرو گے، اور تم شدید سرکشی اختیار کرو گے، اور اگر ایسا کرو گے تو سخت نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پھر ان سے سبق سیکھنا اور ہمیشہ درست راستے پر رہنا، ورنہ اگر تم وہی کرو گے تو ہم بھی وہی کریں گے۔ سورہ 17 آیت 8۔ چنانچہ جب ان 2 مواقع میں سے پہلا موقع آیا تو اے بنی اسرائیل یاد کرو کہ پھر ہم نے تمہارے مقابلے پر اپنے ایسے بندے اٹھائے جو بڑے طاقتور اور سخت گیر تھے، وہ تمہاری بستیوں کے اندر جا گھسے اور تمہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر پکڑا، اور یہ ایک وعدہ تھا جسے پورا ہو کر رہنا تھا۔ تم نے اس سے سبق سیکھا تو ہم نے ان پر تمہاری باری پھیر دی اور تمہیں غلبہ دے دیا۔
اس طرح ہم نے مال و دولت کی فراوانی اور اولاد سے تمہاری مدد کی اور ہم نے تمہیں بڑا لشکر بنا دیا۔ تو کیا تم نے غور کیا کہ جب تم نے زندگی میں حسن و توازن پیدا کرنے کی جد و جہد کی تو تمہارے نفس بھی حسین و خوشگوار ہو گئے اور تمہاری حالت بدل کر حسن و توازن میں بدل گئی، اور جب تم نے زندگی کا حسن و توازن برباد کرنے کی کوشش کی تو یہ تمہارے اپنے ہی لیے بربادی کا سبب بنا۔ پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ایسے دشمنوں کو تم پر مسلط کر دیا گیا جو تمہارے چہرے بگاڑ دیں، اور وہ مسجد میں یعنی بنی اسرائیل کی عبادت گاہ میں اسی طرح گھس جائے جس طرح پہلے دشمن گھسے تھے، اور جہاں غلبہ پائیں اسے پوری طرح برباد کر ڈالے۔ اور پھر بنی اسرائیل کی ذلت کی زندگی مسلسل آگے بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ محمد نے نازل کردہ سچائیاں ان کے سامنے رکھ دیں تاکہ اگر وہ انہیں تسلیم کر کے ان پر عمل پیرا ہو جائیں تو ہو سکتا ہے کہ تمہارا رب تمہاری قدم بقدم مدد و رہنمائی کرتے ہوئے تمہیں تمہارے کمال تک لے جائے، اور اگر تم پھر وہی کرو گے تو ہم بھی وہی کریں گے اور تمہیں ذلت و تباہی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور ہم نے ان لوگوں کے لیے جہنم کو قید خانہ بنا رکھا ہے جو ہمارے احکام اور قوانین کو تسلیم کرنے سے انکار کر کے سرکشی اختیار کیے رکھتے ہیں۔ بے شک یہ قرآن اس کو ہدایت دیتا ہے جو متوازن اور محکم ہو۔ بے شک یہ قرآن اس کو ہدایت دیتا ہے جو متوازن اور محکم ہو، اور ان اہل ایمان کو ایسے حسین نتائج کی خوشخبری دیتا ہے جو ثمرنے سنوارنے کی تگ و دو کرتے رہتے ہیں کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اور ان کے برعکس جو لوگ آخرت پر ایمان ہی نہیں رکھتے تو ہم نے ان کے لیے عذاب علیم تیار کر رکھا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیات 11 سے آیت 20 تک کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ اور جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تو وہ ایسے انسان ہوتے ہیں جو انسان شر مانگنے کے لیے ایسے دعا مانگتے ہیں جس طرح خیر مانگنے کے لیے دعا کرنی چاہیے، کیونکہ انسان جلد باز ہے اور دنیا کے فائدوں کو جلد سے جلد حاصل کر لینا چاہتا ہے، چاہے وہ اسے کتنی برائی کے عوض حاصل ہو۔ اور یاد رکھو کہ خیر اور شر ایک دوسرے کی ضد ہیں، اور یہ کائنات کے اسی نظام کا حصہ ہے جس میں ہم نے رات اور دن کو 2 نشانیاں بنایا۔ پھر ہم نے رات کی نشانی کو سیاہ دکھائی دینے والا بنایا اور دن کی نشانی کو دکھانے والا بنایا تاکہ تم اپنے رب کی فراوانیاں تلاش کر سکو، اور رات و دن کا یہ سلسلہ اس لیے بھی بنایا تاکہ تم سالوں کی گنتی کا حساب معلوم کر سکو، اور یوں ایک دوسرے سے منسلک ہونے کے باوجود ہم نے ہر چیز کو واضح طور پر الگ الگ کر رکھا ہے۔ اور اس خیر و شر کے مطابق جو کوئی جو راہ اختیار کرتا ہے تو وہی ہر انسان کا اعمال نامہ ہم نے اس کی گردن میں لٹکا رکھا ہے، اور قیامت کے دن یہی تیار شدہ اعمال نامہ ہم اس کے سامنے لے آئیں گے جو ہر لحاظ سے ظاہر اور نمایاں ہوگا، یعنی اس میں کسی قسم کی غلطی اور ابہام نہیں ہوگا۔ اور ہر انسان سے کہہ دیا جائے گا کہ لو اپنی کتاب پڑھ لو، اور ہر انسان سے کہہ دیا جائے گا کہ لو اپنی کتاب پڑھ لو۔ آج کے دن تمہارا اپنا نفس تمہارا حساب کرنے کے لیے کافی ہے، اور یہ اعمال نامے ثابت کر دیں گے کہ جس کسی نے ہدایت اختیار کی تو اس نے اپنے ہی نفس کو ہدایت یافتہ کیا، اور
جس کسی نے گمراہی اختیار کی تو اس نے اپنے ہی نفس کو گمراہ کیا، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، یعنی ہر ایک کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ سورہ 2 آیت 284۔ اور یاد رکھو کہ جب تک ہم کوئی رسول نہ بھیجیں ہم عذاب نہیں دیتے، اور عذاب طاری کرنے کا قانون یہ ہے کہ جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو ہم وہاں کے خوشحالوں اور فیصلہ سازوں اور با اختیاروں کے پاس اپنا حکم بھیجتے ہیں کہ نازل کردہ سچائیوں اور احکام و قوانین کے مطابق درست راستے اختیار کر لو۔ اور عذاب طاری کرنے کا قانون یہ ہے کہ جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو ہم وہاں کے خوشحالوں اور فیصلہ سازوں اور با اختیاروں کے پاس اپنا حکم بھیجتے ہیں کہ نازل کردہ سچائیوں اور احکام و قوانین کے مطابق درست راستے اختیار کر لو۔ لیکن اگر وہ نشو و نما دینے والے قوانین کی حدوں سے نکل کر خرابیاں پیدا کرنے والے راستے اختیار کیے رکھتے ہیں تو پھر ہمارا فرمان واجب ہو جاتا ہے اور پھر ہم انہیں بری طرح برباد کر دیتے ہیں۔ لہٰذا اے نوع انسان اپنی سرگزشت پر غور کرو۔ لہٰذا اے نوع انسان اپنی سرگزشت پر غور کرو اور دیکھو کہ ہم نے نوح کے بعد کتنی قومیں تھیں جنہیں اسی طرح ان کے جرائم کے نتائج کی بنا پر تباہ کر ڈالا، کیونکہ تمہارا رب اپنے بندوں کے گناہوں کی خبر رکھنے کے لیے اور انہیں دیکھنے کے لیے خود ہی کافی ہے، اس سے کسی سہارے کی ضرورت نہیں۔ اس پر تمہارے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ جو اس ساری ہدایت کو نظر انداز کر کے برے طریقوں سے جلدی جلدی دنیا کے فائدے جمع کرتے چلے جاتے ہیں تو وہ لوگ فوراً تباہ کیوں نہیں کر دیے جاتے؟ تو یاد رکھو کہ اس کے لیے قانون یہ ہے کہ جو کوئی جلدی میں پڑے رہنے کا ارادہ کرتا ہے تو ہم بھی جتنا مناسب سمجھتے ہیں تو اس کی جلدی میں اضافہ کرتے جاتے ہیں، لیکن اس کے مستقبل کے لیے ہم نے جہنم بنا رکھا ہے جس میں وہ بدحال اور دھتکارا ہوا داخل ہوگا۔ اور اس کے برعکس جس کسی نے آخرت کا ارادہ کر لیا اور اس کے لیے ایسی کوشش کرتا رہا جیسی کوشش کی جانی چاہیے اور وہ مومن ہے، تو پھر یہی وہ لوگ ہیں جن کی کوششوں کی قدر کی جائے گی۔ بہرحال اس طرح دونوں گروہوں میں سے ہم ہر ایک کو، ان کو بھی اور ان کو بھی، یعنی دونوں گروہ جو صرف جلدی جلدی دنیا کے ہی مفادات سمیٹنے میں لگا رہتا ہے، یعنی وہ گروہ جو صرف جلدی جلدی دنیا کے ہی مفادات سمیٹنے میں لگا رہتا ہے، اور دوسرا وہ جو آخرت کو سامنے رکھ کر اعمال کرتا ہے، تو ان دونوں گروہوں پر تمہارا رب نوازشات کرتا ہے، اور تمہارا رب جو کچھ عطا کرتا ہے اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ بہرحال اس طرح دونوں گروہوں میں سے ہم ہر ایک کو، ان کو بھی اور ان کو بھی، یعنی وہ گروہ جو صرف جلدی جلدی دنیا کے ہی مفادات سمیٹنے میں لگا رہتا ہے، اور دوسرا وہ جو آخرت کو سامنے رکھ کر اعمال کرتا ہے، تو ان دونوں گروہوں پر تمہارا رب نوازشات کرتا ہے، اور تمہارا رب جو کچھ عطا کرتا ہے اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ سورہ بنی اسرائیل آیات 21 سے 30 تک کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ لیکن تم غور کرو کہ ہم نے ان میں سے کس طرح ایک کو دوسرے پر فضیلت دے رکھی ہے، لیکن جاننے کی بات یہ ہے کہ آخرت کے درجے سب سے بڑے ہیں اور فضیلت میں سب سے برتر ہیں۔
اور اس کے لیے ضروری ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی اور کی پرستش اور اطاعت مت اختیار کرنا، ورنہ نتیجہ یہ ہوگا کہ تم دھتکارے ہوئے ذلت اور خواری کے ساتھ پیچھے بیٹھے رہ جاؤ گے۔ اور اس مقصد کے پیش نظر تمہارے رب نے حکم صادر کر دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی غلامی اختیار نہ کی جائے۔ تمہارے رب نے حکم صادر کر دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی غلامی اختیار نہ کی جائے، اور والدین کے ساتھ ایسا حسین سلوک کرو کہ انہیں ان کے حق سے زیادہ دو، اور ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک بھی نہ کہو، اور انہیں قطعی طور پر مت جھڑکو، اور ان سے انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ بات کرو۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ قدم بقدم ان کی نشو و نما کے لیے انہیں اپنے بازوؤں میں سمٹائے رکھو، جس طرح بچپن میں انہوں نے تمہیں اپنے بازوؤں کے نیچے سمٹائے رکھا تھا، اور یوں دعا مانگتے رہو کہ اے میرے رب، جس طرح انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی تھی، اسی طرح مجھے بھی قدم بقدم ان دونوں کی نشو و نما کے لیے بہترین سبب بنا دے۔ مگر یاد رکھو کہ اس سلسلے میں جو کچھ بھی تمہارے نفسوں میں ہوتا ہے، تمہارے رب کو اس کا مکمل علم ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر تم سنوارنے والے ہو کر اس کی طرف رجوع کیے رکھو تو وہ تمہاری خطاؤں کے برے اثرات سے تمہیں محفوظ کر لینے والا ہے۔ اور ماں باپ کے حقوق کے علاوہ قریبی رشتہ داروں کو ان کا حق ادا کرو، اور جن کے چلتے کاروبار ساکن ہو گئے، یعنی جن کے روزی کے ذرائع نہ رہے، انہیں بھی ان کا حق دو، اور مسافروں کو بھی جو سفر کی وجہ سے حقیقی ضرورت مند ہو گئے ہوں تو انہیں بھی ان کا حق دو، اور اندھا دھند فضول خرچی مت کرو۔ یہ حقیقت ہے کہ مال کو فضول ضائع کرنے والے شیطانوں کے بائی بند ہوتے ہیں، کیونکہ شیطان اپنے رب کی طرف سے میسر آئی ہوئی نعمتوں کی قدر کرنے سے انکار کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور اگر کبھی ایسا ہو کہ ان حقداروں میں سے کوئی ضرورت مند تمہارے پاس اس وقت آئے جب تمہارے پاس انہیں دینے کے لیے کچھ نہ ہو، اور تم اپنے رب کے ہاں سے رحمت یعنی سامان رزق کی طلب اور جستجو کر رہے ہو، اور ابھی انتظار میں ہو، اور یوں تم ان سے منہ پھیرنے پر مجبور ہو جاؤ، تو انہیں نرمی سے بات سمجھا دو، مگر انہیں سختی سے مت جھڑکو۔ اور ضروریات پر خرچ کے سلسلے میں یہ اصول یاد رکھو کہ نہ اپنا ہاتھ اپنی گردن سے باندھا ہوا رکھو کہ کنجوس لوگوں میں شمار ہونے لگ جاؤ، اور نہ اسے بالکل کھلا چھوڑ دو کہ مال ضائع کرنے والوں میں شمار ہونے لگ جاؤ، اور مال کو اس طرح ضائع کر دینے کے بعد پھر تمہیں خود ملامت زدہ اور تھکا ہارا بن کر بیٹھنا پڑے گا۔ اور یاد رکھو کہ یہ حقیقت ہے کہ تمہارا رب جس کے لیے مناسب سمجھتا ہے اس کا رزق کشادہ کر دیتا ہے، اور جس کے لیے مناسب سمجھتا ہے اس کا رزق نپاتلا کر دیتا ہے، کیونکہ اس میں کوئی شک و شبے والی بات ہی نہیں کہ وہ اپنے بندوں کی مکمل خبر رکھنے والا ہے، اور ان کے ہر عمل اور ہر بات کو دیکھنے والا ہے کہ جو کچھ سامان نشو و نما ہم انہیں دیتے ہیں کیا وہ اسے حقیقی ضرورت مندوں کے لیے کھلا رکھتے ہیں یا نہیں۔ سورہ 2 آیت 3۔ کیونکہ تمام مراحل سے گزار کر ہم ہی نوع انسان کو رزق دیتے ہیں۔ سورہ 35 آیت 1 to 3 and سورہ 56 آیات
63 to 73۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیات 31 سے 40 تک کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ اور اللہ نے یہ حکم بھی صادر کر دیا ہے کہ اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل مت کرو، کیونکہ ہم تمہیں بھی رزق دینے والے ہیں اور انہیں بھی رزق دیں گے، اور حقیقت یہ ہے کہ ان کا قتل ایک بہت بڑی خطا ہے۔ یاد رکھو کہ تم زنا کے قریب بھی مت جانا، یقیناً یہ طے شدہ جنسی حدوں کو توڑنا ہے، اور یہ برا راستہ ہے جو برائیوں کی منزل کو جاتا ہے۔ بہرحال تحفظ عصمت کے بعد تحفظ جان کی طرف آؤ۔ اس کے لیے اصول یہ ہے کہ جس انسان کا قتل اللہ نے حرام قرار دے رکھا ہے تم مت اسے قتل کرو، سوائے اس کے کہ ایسا کرنا حق ہو، یعنی طے شدہ عدل کے قوانین کے عین مطابق بالکل جائز ہو۔ جو شخص ظلم سے قتل کیا گیا ہو تو یقیناً ہم نے سلطان کو یعنی غلبہ و اختیار رکھنے والے کو یعنی حکومت کو اس کا ولی یعنی اس کا سرپرست اور مددگار بنا دیا، تاکہ وہ اس سلسلے میں قصاص کے بجائے خون بہا جیسے معاملات کو طے کرے۔ سورہ 2 آیت 178۔ لیکن یہ ضروری ہے کہ قتل کا معاملہ کرنے کے لیے بے شک جو مدد دی گئی ہے یعنی جو اختیار دیا گیا ہے تو اس کے بارے میں حد سے نہ بڑھا جائے۔ اور یتیم کے تحفظ مال کے لیے اصول یوں ہے کہ تم یتیم کے مال کے قریب تک نہ جانا، یعنی اسے بے سہارا جان کر اس کے مال کو اپنے استعمال میں لانے کی مت کوشش کرو، سوائے اس طریقے کے جو بہترین ہو اور وہ یتیم کے حق میں جاتا ہو۔ اور جب یتیم جوان ہو جائیں اور ان میں عقل و فکر کی پختگی آ جائے، سورہ 4 آیت 6، تو ان کی امانت ان کے حوالے کر دو۔ اور وعدوں کے بارے میں اصول یہ ہے کہ اپنا عہد پورا کرو۔ یاد رکھو کہ اس میں کوئی شک و شبے والی بات ہی نہیں کہ تم جو بھی عہد کرتے ہو اس کے بارے میں تم سے باز پرس ہوگی۔ اور اس سے اگلا اصول یہ ہے کہ تمہارے پیمائش اور وزن کے پیمانے نہایت درست اور صحیح ہونے چاہیے، اور ان کے مطابق پوری پیمائش اور پورا وزن کرو، کیونکہ یہ خوشگواری اور سرفرازی کا باعث بنے گا اور انجام کے اعتبار سے حسین ہوگا۔ اور یاد رکھو کہ جس کا تمہیں علم نہیں اس کی پیروی مت کرو۔ جس کا تمہیں علم نہیں اس کی پیروی مت کرو، یعنی بغیر سوچے سمجھے اور بغیر تحقیق کیے اور بغیر جانے مت کوئی عمل کرو، یعنی کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے اس کا اچھی طرح علم حاصل کر لو، کیونکہ بلا شبہ سننے، سیکھنے اور پرکھنے اور محسوس کرنے کی صلاحیتوں میں ہر ایک سے باز پرس ہوگی۔ کہ جن کو یہ میسر تھیں انہیں علم حاصل کرنے، درست راہ پر چلنے اور تحقیق کے لیے استعمال کیا یا نہیں۔ اور دوسروں سے معاملات کے علاوہ اپنی ذاتی چال اور رفتار کا خاص خیال رکھو۔ زمین میں اکڑ کر مت چلو جس سے تکبر ظاہر ہو، کیونکہ اس طرح چلنے سے یقیناً نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو۔ یہ تمام برائیاں تمہارے رب کے نزدیک بڑی ناپسندیدہ ہے، اور اے رسول یہ حکمت میں سے ہے جو تمہارے رب نے تمہاری طرف وحی کیا ہے۔ اور اے نوع انسان، تمہیں زندگی کے اس بنیادی اصول پر قائم رہنا ہوگا کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کی پرستش اور اطاعت مت کرنا، اور کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کی پرستش اور اطاعت مت کرنا، ورنہ تم ملامت زدہ ہو کر دھتکارے جاؤ گے اور پھر جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے۔ لیکن
جاہل اور مشرک بجائے اللہ کو جاننے اور سمجھنے کے اور وحی کی روشنی حاصل کرنے کے وہ اللہ کے بارے میں عجیب عقیدے بنائے بیٹھے ہیں۔ مثال کے طور پر ان سے پوچھو کہ یہ کیسی عجیب بات ہے کہ تمہارے رب نے بیٹوں کو تو تمہارے لیے مخصوص کر رکھا ہے اور اپنے لیے فرشتوں کو بیٹیاں بنا رکھا ہے، حالانکہ حقیقت تو یہ ہے کہ تم بہت بڑی بات کہہ دیتے ہو جو گناہ کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیات 41 سے 50 تک کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے، اور اگر تم تحقیق کرو تو اسی نتیجے پر پہنچو گے کہ ہم نے اس قرآن میں حقائق کو طرح طرح سے واضح کیا ہے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ آگاہی حاصل کر سکیں، لیکن صداقتوں کا انکار کرتے رہنے والوں کا عالم یہ ہے کہ اس سے ان کی نفرت میں بجائے کمی آنے کے اس میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ رہی شرک کرنے والوں کے شرک کی بات تو اے رسول ان سے کہہ دو کہ اگر اللہ کے ساتھ کچھ اور بھی خدا ہوتے جیسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں تو اس صورت میں یہ ضرور مال کے عرش تک پہنچنے کا کوئی راستہ تلاش کرتے تاکہ اس کے نظام میں مداخلت کر سکے۔ لہٰذا اس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ جو کچھ وہ کہتے رہتے ہیں اللہ اس طرح کی باتوں سے پاک ہے اور اس سے بلند ہے اور لامحدود طور پر بلند و برتر ہے، کیونکہ ساتوں آسمان یعنی سارے کے سارے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے وہ سب کے سب اللہ کے مقرر کردہ قوانین کے مطابق تیز ترین طور پر سرگرم عمل ہیں، اور کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی تحسین اور ستائش کرتے ہوئے تیزی سے سرگرم عمل نہ ہو، لیکن طے شدہ قوانین کے مطابق ان کا یوں تیزی سے سرگرم عمل رہنا تم نہیں سمجھ سکتے، اور اگر تم تحقیق کرو تو اسی نتیجے پر پہنچو گے کہ یہ عظیم الشان نظام کو چلانے والا انسان کی ذرا ذرا سی بات پر گرفت نہ کر کے اسے سنورنے کے لیے مہلت دینے والا اور اسے حفاظت میں رکھنے والا ہے۔ اور اس ساری آگاہی سے تو فائدہ وہ اٹھاتے ہیں جو اسے تسلیم کر لیتے ہیں، لیکن جب تم قرآن پڑھتے ہو تو ہم تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت کو تسلیم نہیں کرتے ایک ایسا پردہ حائل کر دیتے ہیں جو عام نگاہوں سے دیکھا نہیں جا سکتا، اور اس ساری آگاہی سے تو فائدہ وہ اٹھاتے ہیں جو اسے تسلیم کر لیتے ہیں، لیکن جب تم قرآن پڑھتے ہو تو ہم تمہارے اور ان کے درمیان جو آخرت کو تسلیم نہیں کرتے ایک ایسا پردہ حائل کر دیتے ہیں جو عام نگاہوں سے دیکھا نہیں جا سکتا، اور ہم نے ان کے قلوب پر حفاظت طاری کی تاکہ وہ حقائق کو اچھی طرح سمجھیں اور پہچانیں اور نتائج سے باخبر ہو جائیں، اور ان کی سماعتوں میں سنجیدگی اور وقار بھی عطا کیا۔ اس کے باوجود مگر جب تم قرآن میں اپنے رب واحد کے متعلق آگاہی فراہم کرتے ہو تو وہ پشت پھیر کر نفرت کرتے ہوئے بھاگ جاتے ہیں۔ اور اے رسول جب یہ مخالفین تمہاری مجلسوں میں آ کر بیٹھتے ہیں اور بظاہر ایسا نظر آتا ہے کہ وہ تمہاری باتوں کو بڑے غور سے سن رہے ہیں، مگر ہمیں علم ہے کہ جب وہ کان لگا کر تمہاری بات سنتے ہیں تو وہ اس کو کس غرض سے سنتے ہیں، اور جب وہ آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں تو یہ ظالم لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ تم ایک سحر زدہ آدمی ہو جس کی تم لوگ پیروی کر رہے ہو۔ اے رسول دیکھو یہ لوگ تمہارے بارے میں کس قسم کی مثالوں کے ذریعے باتیں کرتے ہیں، دراصل ان سے درست راہ ہی گم ہو چکی ہے، اور اب وہ اس طرح بھٹک رہے ہیں کہ انہیں کوئی راہ ہی نہیں مل رہی۔ اور یہ لوگ تمہاری جن باتوں کو بہکی بہکی قرار دیتے ہیں ان میں ایک یہ بھی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ جب ہم مرنے کے بعد ہڈیاں رہ جائیں گے اور گل سڑ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا اس کے بعد بھی ہمیں اٹھا کر اثر نو درست توازن اور تناسب کے پیمانوں کے مطابق وجود پذیر کیا جائے گا؟ انہیں بتلا دو کہ تم
مرنے کے بعد ہڈیاں اور چورا ہی نہیں بلکہ پتھر بن جاؤ یا لوہا بن جاؤ تو تمہیں پھر بھی اٹھا کر از سر نو تخلیق کیا جائے گا۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیات 51 سے 60 تک کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ یا کوئی اور ایسی مخلوق بن جاؤ جو تمہاری سوچوں کے مطابق اس سے بھی بڑی ہو اور جس کا زندہ ہونا تمہارے نزدیک ناممکن ہو۔ غرض ہے کہ تم کچھ بھی بن جاؤ مگر تم ضرور دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے۔ اس پر یہ لوگ کہیں گے کہ وہ کون ہے جو ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا؟ ان سے کہو کہ وہی اللہ جو تمہیں پہلی بار اس حالت میں لایا تھا جس میں اب تم ایک جیتے جاگتے انسان ہو۔ یہ سن کر پھر یہ لوگ تمہارے سامنے سر مٹکانے لگ جائیں گے اور کہیں گے کہ ایسا کب ہوگا؟ ان سے کہو کہ عجب نہیں کہ اس کا وقت قریب ہی آ چکا ہو۔ اور یاد رکھو کہ جس دن وہ تمہیں بلائے گا تو تم سرکشی اور مخالفت کی بجائے اس کی حمد کرتے ہوئے اس کی دعوت کی تعمیل کرو گے، اور تمہیں خیال گزرے گا کہ جو وقت تم نے اس سے پہلے گزارا ہے وہ کچھ زیادہ نہیں تھا۔ اے رسول، تم میرے بندوں کو بتلا دو کہ وہ حسین اور متوازن گفتگو کیا کریں، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ شیطان ان کے درمیان جھگڑے برپا کرتا ہے، اس لیے کہ لوگ صاف ستھری گفتگو کرنے کی بجائے دوہری، مبہم اور بدصورت باتیں کرتے ہیں۔ لہٰذا یاد رکھو کہ شیطان انسانوں کا کھلا کھلا دشمن ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ تمہارا رب تمہارے متعلق مکمل علم رکھتا ہے، چنانچہ اگر وہ مناسب سمجھے گا تو تمہاری قدم بقدم مدد اور رہنمائی کرتے ہوئے تمہیں تمہارے کمال تک لے جائے گا، اور اگر وہ مناسب سمجھے گا تو تم پر عذاب طاری کر دے گا۔ اس لیے اے رسول، اب یہ بات ان پر چھوڑ دو کہ یہ اللہ سے کیا چاہتے ہیں۔ سورہ 13 آیت 11، سورہ 16 آیت 104، سورہ 18 آیت 29۔ اب یہ بات ان پر چھوڑ دو کہ یہ اللہ سے کیا چاہتے ہیں، کیونکہ تمہیں ان پر وکیل بنا کر نہیں بھیجا گیا، اور اللہ کو صرف تمہارا ہی علم نہیں بلکہ تمہارے رب کو ان سب کے بارے میں مکمل علم ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ اسی وجہ سے مختلف قوموں کے حالات کے مطابق رسول بھیجے گئے۔ تعلیمات تو ان سب رسولوں کی ایک ہی تھیں، مگر ان کی ذمہ داریوں میں فرق تھا۔ چنانچہ اسی بنا پر ان میں سے بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت عطا کی۔ انہی میں سے داؤد جیسا نبی بھی تھا جسے ہم نے زبور عطا کی، اور زبور میں بھی یہی تعلیم تھی کہ اللہ کے سوا کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ بہرحال اے رسول، توحید سے انکار کرنے والوں سے کہو کہ تم ان سب کو بلا لو جنہیں تم اللہ کے سوا خدا گمان کرتے ہو، مگر تم دیکھو گے کہ نہ تو ان میں اس کی طاقت ہے، نہ تو ان میں اس کی طاقت ہے کہ تم سے تکلیف دور کر دیں، اور نہ انہیں اس کا اختیار ہے کہ تمہارے حالات بدل دیں۔ یہ لوگ جن سے دعائیں مانگتے ہیں وہ تو خود اپنے رب کی طرف قربت کے ذرائع تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ ان ذرائع میں سے کون سا اللہ کے زیادہ قریب ہے، اور وہ تو خود اس کی رحمت کے امیدوار رہتے ہیں، اور وہ خود ہی اس کے عذاب سے خوف زدہ رہتے ہیں، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ تمہارے رب کا عذاب واقعی ڈرنے کی چیز ہے۔ اور اے نو انسان، آگاہ ہو جاؤ کہ کوئی بستی ایسی نہیں ہے جو پے در پے نازل کردہ احکام سے سرکشی کرتی جائے اور ہم اسے قیامت سے پہلے ہلاک نہ کر دیں یا اسے شدید عذاب میں مبتلا نہ کر دیں، کیونکہ یہ ہمارے ضابطۂ آئین میں درج ہو چکا ہے۔ اور اے نو انسان، آگاہ ہو جاؤ کہ کوئی بستی ایسی نہیں ہے جو پے در پے نازل کردہ احکام سے سرکشی کرتی جائے اور ہم اسے قیامت سے پہلے ہلاک نہ کر دیں یا اسے شدید عذاب میں مبتلا نہ کر دیں، کیونکہ یہ ہمارے ضابطۂ آئین میں درج ہو چکا ہے۔ اور ان لوگوں کا مطالبہ ہے کہ اگر ان پر تباہی آنے والی ہے تو اس کی کوئی محسوس نشانی ان کے سامنے آنی چاہیے، حالانکہ انہیں علم ہونا چاہیے کہ ہمارے لیے اس قسم کی نشانیاں بھیجنے میں کوئی رکاوٹ نہیں، کیونکہ اس سے پہلے کئی گزری ہوئی قوموں کی طرف نشانیاں بھیجی گئیں۔
تاکہ وہ عذاب سے بچ جائیں اور درست راستے اختیار کر لیں، مگر ان گزری ہوئی قوموں نے انہیں جھٹلا دیا۔ مثال کے طور پر ہم نے قوم سمود کو دکھانے کے لیے نشانی کے طور پر اونٹنی دی، مگر انہوں نے اس پر ظلم کیا، یعنی انہوں نے اونٹنی کے طے شدہ حقوق سے انکار کر کے اسے مار ڈالا۔ چنانچہ حقوق سے انکار کرنے کی ان کی یہی روش انہیں عذاب تک لے گئی۔ اور ہم نشانیاں اسی لیے تو بھیجتے ہیں کہ لوگ انہیں دیکھ کر ڈریں اور درست راستے اختیار کر لیں۔ اور اگر یہ لوگ غور و فکر سے کام لینے والے ہوتے تو ان کے سامنے کتنی باتیں ایسی آ چکی تھیں جن سے یہ اس نتیجہ تک پہنچ سکتے تھے کہ ان کی روش کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ مثال کے طور پر یاد کرو، اے محمد، جب ہم نے تمہیں بتلا دیا تھا کہ تمہارے پروردگار نے یقیناً ان انسانوں کو گھیر رکھا ہے، اور وہ خواب جو ہم نے تمہیں دکھایا تھا کہ تم مخالفین کے مقابلے میں فاتح ہو کر رہو گے، سورہ 48 آیت 27، تو اسے اس لیے یوں بنا کر واضح کیا گیا تھا تاکہ ان لوگوں کی آزمائش ہو جائے کہ تم جو انہیں آنے والے حالات کی خبر دے رہے ہو تو یہ اس پر یقین کرتے ہیں یا مذاق اڑا دیتے ہیں۔ اسی طرح ہم نے انہیں اس شجرہ کی مثال دے کر سمجھایا تھا جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے، کہ یہ لوگ اپنے آپ کو اس قدر معزز سمجھ رہے ہیں، اگر اپنے غلط طریقوں سے باز نہ آئے تو یہ اس شجرہ کی طرح لعنت زدہ ہو کر رہ جائیں گے۔ چنانچہ ہم انہیں اسی طرح آنے والی تباہی کے بارے میں تنبیہ کرتے اور خوف زدہ کرتے چلے آئے ہیں، مگر اس سے ان کی سرکشی میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ سورہ بنی اسرائیل آیات 61 سے 70 تک کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ اور انسان کی یہ سرکشی اور بے باکی اسی غلطی کا تسلسل ہے جو آدم نے ابلیس کے بہکاوے میں آ کر اللہ کے حکم کی نافرمانی کر ڈالی تھی، جس کا یاد دہانی کے لیے ایک دفعہ پھر ذکر کیا جاتا ہے کہ جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ تم آدم کی مکمل فرما برداری اختیار کر لو تو پھر سوائے ابلیس کے سب نے مکمل فرما برداری اختیار کر لی۔ اس نے کہا، کیا اس کی تابع داری اختیار کر لو جسے تو نے مٹی سے تخلیق کیا ہے؟ اس پر ابلیس کو کہہ دیا گیا کہ اس متکبرانہ انکار کی وجہ سے تم عزت اور تکریم کے مقام سے محروم کر دیے گئے ہو۔ سورہ 7 آیت 13۔ اس کے جواب میں ابلیس نے کہا، بھلا دیکھو تو صحیح، یہ ہے وہ جسے تو نے مجھ پر عزت و تکریم عطا کرتی ہے، لہٰذا اے پروردگار، اگر تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے تو میں چند ایک کے سوا اس کی ساری نسل کو جڑ سے اکھاڑ دوں گا۔ اللہ کا ارشاد ہوا، جا تجھے مہلت عطا کر دی گئی، لہٰذا ان میں سے جو بھی تیری پیروی کرے گا تو یقیناً تم سب کی سزا جہنم ہوگی جو ایک بھرپور سزا ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ تم انہیں صحیح راستے سے بہکانے کے لیے کیا کیا حربے استعمال کرو گے۔ ان میں سے جس پر تمہارا بس چلے گا تو تم انہیں اپنی آواز سے گمراہ کرو گے، یعنی انسانی دنیا میں جو کچھ بھی بیان و اظہار پر مبنی ہے، ابلیس اس ذریعے کو انسانوں کی گمراہی کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کرے گا، اور جو اس سے خوفزدہ نہ ہوں گے تو تم ان پر اپنے لشکر کے سوار اور پیادہ دستوں کو چڑھا دو گے۔ اس کے علاوہ تم ان کے مال اور اولاد کو ان کی تباہی کا ذریعہ بنانے کے لیے ان کے ساتھ شریک ہو جاؤ گے، اور تم ان سے وعدے کرو گے، حالانکہ شیطان ان سے دھوکہ اور فریب کے سوا کوئی وعدہ نہیں کر سکتا۔ اللہ کا ارشاد ہوا کہ اے ابلیس، یقیناً جو میرے غلام ہوں گے ان پر تمہارا تسلط نہیں ہو سکے گا، کیونکہ تمہارا رب ہی ان کے کام بنانے کے لیے کافی ہے۔
کیونکہ اے نوع انسان، شیطان کو شکست دینے کے لیے آگاہ رہو کہ تمہارا رب تو وہ ہے جو سمندر میں تمہارے لیے بڑی بڑی کشتیاں رواں کرنے والا ہے، تاکہ تم اس کی فراوانیاں اور فضیلتیں تلاش کرو۔ یقیناً وہ تم پر رحمت کرنے والا ہے۔ اس لیے صرف اللہ کے احکام و قوانین کو اختیار کیے رکھو۔ لیکن اس پر بھی غور کرو کہ جب سمندر میں تمہیں کوئی مصیبت آتی ہے تو اس ایک اللہ کے سوا دوسرے جن کو تم پکارتے ہو وہ سب گم ہو جاتے ہیں، اور پھر جب وہ تمہیں نجات دے کر خشکی پر پہنچا دیتا ہے تو پھر تم اس سے منہ موڑ جاتے ہو۔ اور غور کرو کہ کس قدر انسان ناشکرا ہے۔ لیکن ذرا سوچو کہ تم سمندر کی مصیبت سے نکل کر باہر آ جاتے ہو تو سمجھتے ہو کہ تم اللہ کے قوانین کی زد سے باہر آ گئے ہو، حالانکہ ساری کائنات اس کے قوانین میں بندھی ہوئی ہے۔ اس لیے کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ تمہیں خشکی کے کنارے پر ہی دھنسا دیں یا تم پر پتھر برسانے والی آندھی بھیج دیں؟ پھر تم اپنے لیے کوئی کارساز نہ پا سکو گے۔ یا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ تمہیں دوبارہ سمندر میں لے جائے اور پھر تم پر شدید آندھی بھیج دے اور پھر تمہیں تمہاری ناشکری کے بدلے میں غرق کر دے؟ یاد رکھو کہ جو کچھ ہم تمہارے خلاف کر ڈالیں اس پر تمہیں کوئی ایسا میسر نہیں آ سکتا جو تمہارے لیے ہم سے باز پرس کرے۔ اور یہ ہے وہ کائنات جسے خوفناک طاقت عطا کر رکھی ہے۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ ہم نے نسل آدم کو عزت و تکریم عطا کر رکھی ہے اور ہم نے اسے خشکی اور تری میں سوار کر دیا، اور ہم نے اسے خرابیوں سے پاک چیزوں سے رزق عطا کر دیا، اور ہم نے اسے اکثر مخلوقات پر فضیلت دے کر برتر بنا رکھا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیات 71 سے 80 تک کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے، مگر یہ ساری عنایات بلا مقصد نہیں دی گئیں، ان کا حساب دینا پڑے گا۔ چنانچہ جس دن ہم تمام انسانوں کو ان کے رہبروں کے ساتھ بلائیں گے جن کی وہ پیروی کرتے رہے ہوں گے، تو اس وقت جن کا اعمال نامہ ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور وہ اپنا اعمال نامہ پڑھیں گے تو ان پر ابدی مسرتیں طاری ہو جائیں گی، کیونکہ وہ درست راستے پر چلتے رہے اور ان کے صلے کے حقوق میں ایک دھاگے کے برابر بھی زیادتی اور بے انصافی نہیں کی جائے گی۔ اور ان کے برعکس وہ جن کے سامنے نازل کردہ صداقتیں پیش کی گئیں مگر انہوں نے دیکھا اندیکھا کیے رکھا، تو ایسا شخص یوں رہا جیسے اندھا ہوتا ہے، لہٰذا آخرت میں بھی وہ اندھا رہے گا، کیونکہ جس طرح اندھا راستہ بھٹک کر ٹھوکریں کھاتا پھرتا ہے تو وہ بھی اسی طرح راستے میں بھٹکا رہے گا۔ اور ان سچائیوں کی روشنی کو دیکھنے کے باوجود ان لوگوں کو اللہ واحد کی اطاعت ناگوار گزرتی ہے۔ اس لیے اے رسول، انہوں نے اپنی اس کوشش میں کوئی کسر اٹھانا نہیں رکھی تھی کہ تمہیں آزمائش میں ڈال کر اس وحی سے ہی پھیر دیں جو ہم نے تمہاری طرف بھیجی ہے، تاکہ تم ہمارے نام پر اپنی طرف سے ان کے حق میں کوئی بات بنا کر پیش کر دو، اور اگر تم ایسا کرتے تو وہ ضرور تمہیں اپنا دوست بنا لیتے، اور اگر ہم تمہیں ثابت قدم نہ رکھتے تو یقیناً تم کچھ نہ کچھ ان کی طرف جھک جاتے، اور اگر ایسا ہو جاتا تو اس وقت ہم تمہیں زندگی میں بھی دوہرا مزہ چکھا دیتے اور موت میں بھی دوہرا مزہ چکھا دیتے، پھر تمہیں ہمارے مقابلہ میں کوئی یار و مددگار نہ ملتا، کیونکہ اس لغزش سے پوری انسانیت تباہ ہو جاتی۔ اور انہوں نے اس کا تہیہ بھی کر لیا تھا کہ تمہارے قدم اس سرزمین سے اکھاڑ دیے جائیں اور تمہیں یہاں سے نکال باہر کریں، اور اگر وہ ایسا کر دیتے تو پھر تمہارے بعد انہیں بھی کچھ زیادہ مہلت نہ ملتی اور یہ زیادہ دیر نہ ٹھہر پاتے اور ان کی تباہی بہت جلد آ جاتی۔ بہرحال اے رسول، جو کچھ تمہارے ساتھ ہو رہا ہے یہ کوئی نئی بات نہیں، بلکہ
تم سے پہلے ہم نے جتنے رسول بھیجے تو انہیں بھی ایسی ہی حالتوں سے گزرنا پڑا، اور جب ان کے مخالفین کی سرکشی انتہا کو پہنچ گئی اور ان کی اصلاح کا کوئی امکان نہ رہا تو اس قوم کو تباہ کر دیا گیا، کیونکہ یہ ہمارا دستور رہا ہے اور ہمارے اس دستور میں تم کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ لیکن یہ سب کچھ خود بخود نہیں ہو جائے گا، بلکہ اس مسلسل جد و جہد میں ثابت قدم رہنے کے لیے اللہ کی پرستش سے تقویت حاصل کرو، اور اس سلسلے میں تم سورج کے ڈھلنے سے لے کر رات کے اندھیرے تک نماز قائم کرو، اور الصبح طلوع آفتاب سے پہلے قرآن کی صداقتوں پر غور و فکر کرو، تاکہ نازل کردہ جن احکام اور قوانین کے لیے جد و جہد کر رہے ہو اس کے لیے سکون کے ماحول میں رہنمائی میسر آ سکے۔ کیونکہ اگر تم تحقیق کرو تو اسی نتیجے پر پہنچو گے کہ فجر کے وقت قرآن پر غور کرنے سے مزید حقائق اپنی گواہی آپ بن کر سامنے آنے لگ جاتے ہیں، اور انسان کے لیے وہ اور زیادہ قابل فہم ہوتے جاتے ہیں۔ اور رات کے کچھ حصہ میں قرآن کے ساتھ تہجد پڑھا کرو، اور یہ اضافہ تمہارے لیے ہے۔ اگر تم ایسا کرو گے تو بہت جلد تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر فائز کر دے گا۔ اور اس دعا کے ساتھ اپنی مسلسل جد و جہد جاری رکھنا کہ اے میرے رب، جہاں بھی داخل کرنا مجھے پوری سچائی کے ساتھ داخل کرنا، اور جہاں سے نکالنا مجھے پوری سچائی کے ساتھ نکالنا، اور اپنی طرف سے مجھے ایسا غلبہ اور اقتدار عطا کرنا جو مدد دینے والا ہو۔ سورہ بنی اسرائیل آیات 81 سے 90 تک کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ اور اگر حاصل ہونے والا غلبہ اور اقتدار واقعی سچائیوں کی پرورش کرنے والا اور رعایا کو مدد دینے والا ہے تو پھر للکار کر کہہ دو، اور اگر حاصل ہونے والا غلبہ اور اقتدار واقعی سچائیوں کی پرورش کرنے والا اور رعایا کو مدد دینے والا ہے تو پھر للکار کر کہہ دو کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، یقیناً باطل تو مٹنے ہی والا ہے۔ یعنی نوع انسان کی کامرانیوں اور مسرتوں کے لیے قرآن پر مبنی سچائیوں کے تعمیری نظام کا دور آ گیا، اور انسانوں کو بے اطمینان اور تباہ کرنے والا تخریبی قوتوں کا زمانہ ختم ہو گیا، اور ہم نے قرآن میں جو کچھ نازل کر رکھا ہے وہ اہل ایمان کے لیے شفا اور رحمت ہے، اور ظالموں کے لیے یعنی جو دوسروں کے حقوق کو کم کر کے یا ان سے انکار کر کے زیادتی اور بے انصافی کے مجرم ہیں، تو یہ ان کے لیے سوائے ان کے خسارے میں اضافہ کرنے کے اور کچھ نہیں، کیونکہ یہ بے انصافی سے حاصل کیے گئے فائدوں کو ختم کر کے انہیں واپس لوٹا دینے کا حکم صادر کرتا ہے۔ لیکن یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آ سکتی جن کا مقصد اس عارضی زندگی کے عارضی فائدے اکٹھے کرتے رہنا ہو، کیونکہ جب ہم انسان کو نعمتیں عطا کرتے ہیں تو وہ تکبر اختیار کر لیتا ہے اور اللہ کے احکام سے منہ موڑ لیتا ہے، اور جب وہ شر یعنی تکلیفوں یا برائیوں کی گرفت میں آ جاتا ہے تو پھر مایوس ہو کے رہ جاتا ہے۔ بہرحال
اے رسول کہہ دو کہ ہر کوئی اپنے اپنے طریقے کے مطابق عمل کر رہا ہے، لیکن تمہارے رب کو یہ علم ہے کہ کون ہدایت کے راستے پر چل رہا ہے اور کون تباہی کی طرف چلے جا رہا ہے۔ اور رہا ان کا ایسے سوالات کا پوچھنا جن کا تعلق عالم امر سے ہے، یعنی اللہ کے حکم کن فیکون سے ہے، سورہ 2 آیت 117، اور ان حقائق میں سے یہ لوگ سوال کرتے ہیں، ان حقائق میں سے یہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ روح کیا ہے؟ تو ان سے کہو کہ روح میرے رب کے امر سے ہے، یعنی میرے رب کے حکم سے ہے، لیکن تمہیں اس کے متعلق بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ اور یاد رکھو کہ اے رسول جو صداقتیں تم پر نازل کی جا رہی ہیں ان پر تمہارا کوئی اختیار ہی نہیں۔ سورہ 69 آیات 42-47، کیونکہ اگر ہم چاہیں تو وہ تم سے چھین لیں جو کچھ کہ ہم نے تمہاری طرف وحی کیا ہے، اور پھر تم ہمارے مقابلے میں اپنا کوئی وکیل نہیں پاؤ گے جو تمہیں یہ واپس دلا سکے۔ یہی وجہ ہے کہ تمہارے رب کی رحمت سے ایسا نہیں ہوتا، اور جو کچھ ہے رسول تم پر وحی کیا گیا ہے اس کی ہر بات کو محفوظ کر لیا گیا ہے، کیونکہ اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں۔ سورہ 15 آیت 9، سورہ 6 آیت 115، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ اس کا تم پر بہت ہی زیادہ فضل ہے۔ لہٰذا اعلان کر دو کہ اگر تم انسان اور جن سب کے سب اس بات پر جمع ہو جائیں کہ وہ اس قرآن جیسی کوئی چیز اس کی مانند بنا کر لے آئیں تو کبھی نہ لا سکیں گے، چاہے وہ ایک دوسرے کے کتنے ہی مددگار کیوں نہ بن جائیں۔ اور اگر تم تحقیق کرو تو اسی نتیجے پر پہنچو گے کہ ہم نے اس قرآن میں انسانوں کے لیے مختلف معاملات اور حقائق کو ہر طرح کی مثال سے بار بار بیان کیا ہے، لیکن اس کے باوجود اکثر انسان اسے قبول نہ کر کے اس کی ناشکری کرتے رہتے ہیں۔ اور مخالفین اے رسول بجائے اس کے کہ قرآن کی آگاہی پر غور و فکر کریں اور علم و بصیرت کی روح سے اسے سمجھنے کی کوشش کریں، یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم اس وقت تم پر ایمان نہیں لائیں گے، کہ ہم اس وقت تک تم پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ تم ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ نہ جاری کر دو۔ سورہ بنی اسرائیل آیات 91 سے 100 تک کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ اور یہ مخالفین یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ یا تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو جائے اور تمہارے حکم سے اس میں پانی کی ندیاں جاری ہو جائیں، جیسا کہ تم اکثر ہمیں اللہ کے عذاب سے ڈرایا کرتے ہو، تو تم ہم پر آسمان کے چند ٹکڑے گرا دو، یا تم اللہ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لے آؤ، یا تمہارے لیے سونے کا ایک گھر تیار ہو جائے، یا تم ہمارے دیکھتے دیکھتے آسمان پر چڑھ جاؤ، اور صرف آسمان پر چڑھ ہی نہ جاؤ، کیونکہ محض اتنی بات سے ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ تم وہاں سے ایک لکھی لکھائی کتاب ہم پر نہ اتار دو جسے ہم پڑھ کر دیکھ لیں کہ اسے واقعی اللہ نے لکھا ہے۔ لیکن اے محمد انہیں صاف طور پر جواب دو کہ میرا رب اس سے بہت بالا تر ہے کہ وہ تمہارے ایمان لانے کے لیے اس قسم کی باتیں کر دکھائے۔ باقی رہا میں خود، تو میں نے کبھی ایسی باتوں کا دعویٰ نہیں کیا، کیونکہ میں تو صرف ایک بشر ہوں، مگر
اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ اور جب کبھی انسانوں کے پاس ہماری ہدایت آئی تو ان کے اس ہدایت کو قبول کرنے کے راستے میں جو بات حائل رہی وہ یہ تھی، اور جس کے لیے وہ یہ کہتے رہے کہ یہ فرشتہ کیوں نہیں، اور اللہ نے ایک بشر کو ہی کیوں رسول بنا کر بھیجا ہے۔ بہرحال اے رسول، ان سے کہہ دو کہ انسانوں کو رسول بنا کر اس لیے بھیجا جاتا ہے کہ دنیا میں انسان بستے ہیں۔ اگر ایسا ہوتا کہ زمین میں فرشتے چلتے پھرتے اور سکونت پذیر ہوتے تو ہم ان کے لیے آسمان سے فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتے۔ لہٰذا اے محمد، ان سے کہہ دو کہ میں اپنی ذمہ داری نبھاتا جا رہا ہوں اور تمہارے سامنے نازل کردہ حقائق اور ہدایت رکھ دی گئی ہے۔ اس لحاظ سے کون درست راستے پر ہے اور کون غلط راستے پر ہے، اس کے لیے میرے اور تمہارے درمیان آخری فیصلہ اللہ کی نگرانی میں ہوگا، اور اس کے لیے صرف وہی کافی ہے، کیونکہ اس میں کوئی شبہ ہی نہیں کہ وہی اپنے بندوں کے اعمال سے باخبر ہے اور ان پر نگاہ رکھنے والا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ اللہ جسے ہدایت دے بس وہی ہدایت پانے والا ہوتا ہے، اور جسے وہ گمراہ ٹھہرا دے تو بس اللہ کے سوا اس کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ یہ اپنے اس قانون کے مطابق کرتا ہے کہ اللہ سلامتی کی راہوں کی اس سے ہدایت دیتا ہے جو اس کی مرضی کے تابع ہو جائے۔ سورہ 5 آیت 15۔ لہٰذا ہم انہیں قیامت کے دن اوندے منہ اٹھائیں گے، اس حال میں کہ وہ اندھے، گونگے اور بہرے ہوں گے۔ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جب کبھی اس کی آگ دھیمی ہونے لگے گی تو ہم اسے اور بھڑکا دیں گے۔ چنانچہ یہ ایسے لوگوں کی سزا ہے کیونکہ انہوں نے ہماری آیتوں کو تسلیم کرنے سے انکار کر رکھا تھا، اور یہ مذاق اڑاتے ہوئے کہا کرتے تھے کہ جب ہم ہڈیاں ہو کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا پھر بھی ہم از سر نو تخلیق کر کے اٹھائے جائیں گے؟ لیکن کیا ایسا کہنے والے اس پر غور نہیں کرتے کہ جس اللہ نے آسمان اور زمین کو درست توازن اور تناسب کے پیمانے کے مطابق وجود پذیر کیا، کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ انہیں اسی جیسا تخلیق کر دے جیسے کہ وہ تھے؟ مگر اس مقصد کے لیے اس نے ایک مدت مقرر کر رکھی ہے کہ جو اس دوران سنورنا چاہتا ہے سنور جائے، لہٰذا اس میں کوئی شک اور شبہ ہی نہیں کہ مرنے کے بعد از سر نو اٹھا دیا جائے گا اور ہر ایک کو اپنے اعمال کا حساب دینا پڑے گا۔ اس کے باوجود پھر بھی جو ظلم کرنے والے ہیں نہ ہی وہ اسے قبول کرتے ہیں اور نہ ہی اس آگاہی پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اس انکار کی وجہ سے یہ لوگ انسانیت کے مددگار نہیں اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو حقیقی ضرورت مندوں کے لیے کھلا نہیں رکھتے، اور ان کی ہوس یہ ہے کہ یہ ساری دنیا کے خزانے سمیٹ لیں۔ لیکن اے محمد، ان سے کہو کہ اگر تم میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک ہوتے تو تم ان کے خرچ ہو جانے کے ڈر سے ضرور ان کو روک رکھتے، کیونکہ انسان واقعی بہت تنگ دل واقعہ ہوا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیات 101 سے لے کر 111 تک مکمل ترجمہ پیش کیا جاتا ہے، اور یہ انکار کرتے رہنے والے ان گزری ہوئی قوموں کے انجام پر غور کریں جو نازل کردہ صداقتوں سے انکار کرتے رہتے تھے، اور خاص کر فرعون اور موسیٰ کی کشمکش پر غور کریں جس کا ذکر پہلے بھی کئی بار کیا گیا ہے، کیونکہ اگر تم تحقیق کرو تو اسی نتیجے پر پہنچو گے کہ ہم نے موسیٰ کو 9 واضح احکام و قوانین دیے تھے، اور اگر مخالفین اس کی تصدیق کرنا چاہتے ہیں تو ان سے کہو کہ یہ بنی اسرائیل سے دریافت کر لیں۔ اور پھر جب موسیٰ قوم فرعون کی طرف آیا تو فرعون نے سب کچھ سننے کے بعد اس سے کہا کہ اے موسیٰ، میرا خیال ہے کہ تم یقیناً کسی جادو کے تحت اپنے رسول ہونے کے دعویٰ کے ساتھ ایسی باتیں کر رہے ہو جو ہمارے نظام کو تباہ کرنے والی ہیں۔ لیکن موسیٰ نے جواب دیا کہ تم یقیناً جانتے ہو کہ
ان احکام و قوانین کو کسی اور نے نازل نہیں کیا مگر آسمانوں اور زمین کی پرورش کرنے والے نے انہیں بصیرتوں کے طور پر نازل کیا ہے۔ لیکن اے فرعون، میرا خیال یہ ہے کہ تم یقیناً ایک تباہی کے نرغے میں آ چکے ہو جو تمہیں نظر نہیں آتی۔ آخر کار فرعون نے ارادہ کر لیا کہ ان کو یعنی موسیٰ اور بنی اسرائیل کو اس سرزمین سے نکال دے، مگر ہم نے انہیں تو محفوظ کر لیا مگر فرعون کو اور جو اس کے ساتھ تھے سب کو غرق کر دیا۔ اور ہم نے اس کے بعد بنی اسرائیل سے کہا کہ اب تم اس سرزمین میں سکونت پذیر ہو جاؤ، مگر یاد رکھو کہ پھر جب آخرت کے وعدے کا وقت آ جائے تو ہم تم سب کو ایک ساتھ لا حاضر کریں گے، لہٰذا اس مہلت کا جس قدر فائدہ اٹھا سکتے ہو اٹھا لو اور نازل کردہ احکام کے مطابق جتنا سنور سکتے ہو سنور جاؤ۔ اور یہ ہے انجام فرعون کا، کیونکہ وہ نازل کردہ صداقتوں کو تسلیم کرنے سے انکار کرتا رہا۔ اور اب یہ قرآن ایک مستقل سچائی کے طور پر نازل کیا گیا ہے اور بالکل صحیح نازل کیا گیا ہے، کیونکہ اس ہدایت کی نوع انسان کو ضرورت تھی۔ اور اے رسول، ہم نے تمہیں صرف اس لیے بھیجا ہے کہ تم نوع انسان کو یہ آگاہی دے دو کہ اس حق کو یعنی اس مستقل سچائی کو اختیار کرنے کے نتائج حسین اور خوشگوار ہوتے ہیں، اور اسے مسترد کر دینے کے نتائج خوفناک ہوتے ہیں۔ اور یہ قرآن ہم نے تمام کا تمام یک لخت نازل نہیں کیا، بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے بتدریج نازل کیا ہے تاکہ تم اسے انسانوں کے سامنے بتدریج پیش کرتے جاؤ۔ اور اسی لیے ہم نے ٹھہر ٹھہر کر بتدریج نازل کیا تاکہ انسان اس پر اچھی طرح غور و فکر کے بعد فیصلہ کریں کہ وہ اسے تسلیم کریں یا نہ کریں۔ اور اے رسول، ان سے کہہ دو کہ تم اس قرآن پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، اس سے اس کی صداقت میں کچھ فرق نہیں آ سکتا۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ جن لوگوں کے پاس پہلے سے علم ہے، جب اسے ان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں، یعنی وہ اللہ کی پرستش اور اطاعت سے اس کی عظمت کو پہچان لیتے ہیں اور اس میں درج احکام اور قوانین کی پیروی شروع کر دیتے ہیں، اور وہ اپنے رب کو پاک و بالا تسلیم کرتے ہوئے پکار اٹھتے ہیں کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ اس کے تمام وعدے ضرور پورے ہو کر رہیں گے۔ اور وہ اشکبار آنکھوں سے ٹھوڑیوں کے بل گر جاتے ہیں، یعنی وہ اشکبار آنکھوں سے اس عظمت اور صداقت کے سامنے یہ سوچ کر جھکے رہتے ہیں کہ کہیں ان کا انجام ایسا نہ ہو کہ وہ اللہ کی محبت سے دور ہو کر رہ جائیں۔ اس وجہ سے اللہ کے احکام اور قوانین کے سامنے ان کے جھکاؤ میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور اے رسول، ان سے یہ بھی کہہ دو کہ تم اپنی نگاہ حقیقت پر رکھو اور یوں اللہ کے ناموں کے حوالے سے لفظی جھگڑے میں نہ پڑو، کیونکہ اللہ کو تم اللہ پکارو یا اسے رحمان کہہ کر پکارو، اس سے اصل حقیقت میں کچھ فرق نہیں پڑتا، کیونکہ جس نام سے بھی اسے پکارو وہ سب حسین نام اسی کے لیے ہے، کیونکہ اس کا ہر نام اس کی کسی نہ کسی صفت کی عظمت کے حسن کو ظاہر کرنے والا ہے۔ اور اپنی نماز میں نہ تو اس کی ضرورت ہے کہ آواز کو بلند کرو اور نہ اس میں بالکل پست کرو، بلکہ ان دونوں کی درمیانی راہ اختیار کرو۔ اور اے رسول، یہ بھی اعلان کر دو کہ ساری تحسین و ستائش اس اللہ کے لیے ہے جس نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا اور نہ ہی کوئی اس کے اقتدار اور اختیار میں شریک ہے، اور نہ ہی اسے کسی کمزوری کی وجہ سے کسی مددگار کی ضرورت ہے، اور ساری بڑائی اسی کی ہے اور ہر بڑائی سے بڑھ کر اس کی بڑائی ہے، اس لیے اس کا کوئی ہمسر نہیں ہو سکتا اور نہ ہی کوئی شریک ہو سکتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی تمام 111 آیات کا ترجمہ تسلسل کے ساتھ پڑھ دیا گیا، اور اس سارے ترجمے میں جتنے بھی بریکٹ ہیں ان کو بھی ساتھ شامل کر کے پڑھا گیا،
کیونکہ ہر بریکٹ اس ترجمے کو مزید آسان کرنے کے لیے ہے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ قابل فہم ہو جائے۔